ہمیں ملا اور یہ ہمارا تیار کردہ نہیں ہے. نیب کی اس وقت جتنی بھی قیادت ہے, ان کے جتنے اہم چیئرمین ہیں, سیٹ اپ ہے, اس پہ پی ٹی آئی کی ان کی تعیناتی میں, ان کے چناؤ میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ جو ایک نیب کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, یہ نامناسب بھی ہے اور ایک غیر فطری سی بات ہے, کیونکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. اب خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے. اب وہ کیوں ہوتی ہے, اس کی وضاحت خواجہ صاحب خود کر سکتے ہیں. ان کو موقع ملے گا اور موقع دیا گیا. ان کو کئی مرتبہ دعوت دی گئی کہ جو سوالات تھے ان کا وہ جواب دیں اور نیب کو مطمئن کریں, تاکہ نیب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان پہ کوئی چیز بنتی نہیں ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ نیب کو مطمئن نہیں کر پائے, اور جس قسم کا ان پر جو الزام تھا منی لانڈرنگ کا اور ایسٹس بیونڈ مینز کا, اس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. اب اگر وہ ٹریل دے دیتے, منی ٹریل دے دیتے, اگر وہ وضاحت پیش کر دیتے, تو شاید یہ گرفتاری کی نوبت نہ آتی. نیب نے یقیناً ان کے پاس تفصیلات ہوں گی, وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی, اور ڈاکٹر بابر اروان صاحب بھی ان کا ذکر کر دیں گے. لیکن وہ پراپرٹیز جن پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں, ان کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں, کوئی اور تیسرا نہیں دے سکتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج دیکھنے کی بات یہ ہے, اور ہمیں آج سمجھ آتی ہے, مجھے خاص طور پر آج سمجھ آتی ہے, کہ جب ہم بیٹھ کر اپوزیشن کی ان دو بڑی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے فیٹ ایف کی قانون سازی پر, تو ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ فیٹ ایف کی قانون سازی کا نیب کے قانون سے کیا تعلق جڑتا ہے. وہ علیحدہ چیز ہے اور یہ ایک چیز ہے, لیکن ان کو جوڑا جا رہا تھا. اب جیسے جیسے اکتا کھل رہا ہے, جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں, اس سے ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ فیٹ ایف کی ڈھال کو استعمال کر کے نیب میں رعایت, نیب قوانین میں ترامیم چاہتے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا جب ہم نے اصرار کیا کہ اس میں آپ ان کو ڈی لنک کیجئے, ان کو کنیکٹ مت کیجئے, تو انہوں نے کہا کہ جی نیب پر اگر بات ہوگی, نیب کے قوانین پر اگر کوئی رعایت ملے گی تو ہم ووٹ کریں گے, اس کے علاوہ ہم فیٹ ایف کی لیجسلیشن میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. تو وہ obviously حکومت کو منظور نہیں تھا, تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو منظور نہیں تھا. وہ ان کا مطالبہ مسترد ہوا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ پھر انہوں نے میٹنگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ واک آؤٹ کر گئے. پھر بامر مجبوری مجھے وہ ڈاکومنٹ جس میں جو ان کا جوائنٹ ڈاکومنٹ تھا, جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک مشترکہ کاوش تھی, جس میں 34 ترامیم کا مطالبہ تھا, وہ مجھے اسمبلی میں اس کا ذکر کرنا پڑا, اس کو پیش کرنا پڑا اور بتانا پڑا کہ آج یہ فیٹ ایف کی قانون سازی میں اگر تعاون نہیں کر رہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, بیسکلی اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وضاحت مجھے کرنی پڑی. اور میں بارہا انہیں کہتا رہا, خواجہ آصف صاحب ان میٹنگز میں خود تشریف فرما تھے, ان سے کہتے رہے کہ دیکھیے یہ کوئی کنیکشن بنتا نہیں ہے. لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ اصرار کیوں کر رہے تھے, اور وہ اصرار کی وجوہات کیا تھیں, کہ ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. اب حیران ہوں گے سب کہ وزیر اعظم پر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, این آر او کا تذکرہ کرتے ہیں,
این آر او کی کیا بات کرتے ہیں. آج آپ یہ سب تانے بانے جوڑیں. این آر او انفیکٹ ہے کیا؟ این آر او ریلیف کا نام ہے. این آر او ایک بچاؤ کا پروگرام تھا اور ایک اس کو اپنا وہ نجات کا ایک راستہ سمجھتے تھے. اس کی آڑ میں وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے. حیرانی کی بات ہے جب کوئی نیب کارروائی کرتا ہے یا کوئی اور قانونی کارروائی ہوتی ہے تو تقاضا کر دیا جاتا ہے کہ سیاسی انتقام ہے. جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم سے سوال پوچھا تو ہم اس ادارے کا گھیراؤ کر دیں گے. ہوتا کون ہے کوئی پوچھنے والا؟ دیکھیے ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر مہذب معاشرے میں ہر آدمی اکاؤنٹیبل بھی ہے اور کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. مثال کے طور پر اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال کیے گئے تو میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر ان کے کئی جو ان کے نمائندگان ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم دیکھیں گے کس کو جرت ہوتی ہے ہم سے پوچھنے کی. اب دیکھیے یہ کوئی مناسب جواب نہیں ہے. آپ کہیں کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ شواہد ہیں. نیب جو کہہ رہی ہے اس میں وزن نہیں ہے. آپ نیب کے جو ان کا الزامات ہیں ان کا مناسب جواب دیجئے اور اس فائل کو دفتر داخل کیجئے اور دفن کیجئے اس مدعے کو. نہیں، لیکن کیونکہ جواب نہیں ہے اس لیے سوال پر بھی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر عمران خان صاحب پر انگلی اٹھائی، کہا بتائیے یہ جو ہے آپ کا اثاثہ یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں قانون سے بالاتر ہوں، کون ہے مجھ سے پوچھنے والا. انہوں نے کہا میں تلاش کر کے ڈاکومنٹس منی ٹریل آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر ایک جستجو کے بعد انہوں نے سال پرانا ریکارڈ 40 سال پرانا with documentary evidence عدالت کے سامنے رکھا. عدالت کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کیا، اپنے آپ کو سرخم تسلیم کیا اور سارے شواہد دیے، سارا ایویڈنس دیا اور عدالت نے اس کو تول کر انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کیا. اپنے کہنے سے کوئی نہیں بن جاتا. عدالتی کارروائی کے بعد اپنے جوابات کے ذریعے، اپنی منی ٹریل کے ذریعے انہوں نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے لیے ثابت کیا کہ وہ واقعتاً صادق اور امین ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ راستہ ایک سب کے سامنے ہے. اسی راستے کو اپنانا مناسب ہے. خواجہ آصف صاحب سے سوالات کیے گئے ہیں، وہ سیاسی انتقام کے پیچھے نہ چھپے. وہ کہیں کہ ہاں یہ ٹریل ہے، یہ ایسٹ بنا، یہ ذرائع تھے، یہ آمدن تھی، ایسے بنا، تو بات ختم ہو جائے گی. آپ جواب بھی نہ دیں اور کہیں کہ سوال بھی کوئی نہ کرے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی سیاسی انتقام کے قائل نہیں ہیں، ہم کبھی بھی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں، لیکن احتساب کے عمل سے تحریک انصاف اور عمران خان پیچھے نہیں ہٹ سکتے. کچھ تفصیلات ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹر بابر اروان صاحب آپ سے مزید بات کریں گے. تھینک یو شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف 4 پوائنٹس پہ آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا. 5واں میرا ایک کامنٹ ہوگا اور ایک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ ڈاکیومنٹ جو آپ کو یہاں پیچھے نظر آ جائے گا اور اس کا ٹائٹل ہے سائیکل آف منی لانڈرنگ. آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے والد کو اقامے میں جو سزا ہوئی وہ جائز نہیں ہے اور خواہ سزا ہو گئی. میں آج پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اقامہ اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اسی کے لیے یہ سائیکل آف منی لانڈرنگ اس کی طرف ہی میں آپ کو لے کے جاؤں گا.
اقامہ ریزیڈنسی کو کہتے ہیں, ایک رہائشی پرمٹ کو کہتے ہیں, جو دو طرح کے لوگ لیتے ہیں. ایک وہ جو قابل فخر پاکستانی ہیں, محنت کش ہیں, باہر جاتے ہیں, ورک پرمٹ لیتے ہیں, رہائش اختیار کرتے ہیں, اس کو اقامہ ملتا ہے, اور وہ پیسے کما کے باہر سے اپنے خون اور پسینے کی کمائی اور اپنے پیاروں سے دوری کی قیمت ادا کر کے وہ کمائی ہوئی دولت اس کو پاکستان میں ریمیٹنسز کے حوالے سے بھیجتے ہیں, جو پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. نہ اتنا قرض ہے ہمارے پاس, نہ اتنی پروڈکشن ہے, جتنا بڑا سرمایہ وہ باہر سے ہمیں بھیجتے ہیں ڈالرز کی صورت میں. اس لیے ان پہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت اور عمران خان فخر کرتے ہیں. دوسرا ہے مس یوز آف اقامہ. پہلے کو میں کہتا ہوں محنت کا اقامہ, دوسرے کو میں کہوں گا سیاسی اقامہ. یہ جو سیاسی اقامہ ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں میں اس سائیکل آف منی لانڈرنگ کے ذریعے. اگر آپ وہاں دیکھیں گے ہمارے پیچھے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ریڈ خانہ بنا ہوا ہے یہ کرپشن اور کک بیکس کی جو آمدنی ہے ناجائز, یہ وہ خانہ ہے. یہ آمدنی ملک سے باہر کیسے جاتی ہے؟ اس کے نیچے آ جائیے, اقامہ. جو مریم کہہ رہی تھی کہ میرے ابا کو اقامے میں خامخواہ سزا دی گئی, یہ اقامہ جب ملتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فارن بینکس میں اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت, بیرون ملک اکاؤنٹس کھولنے کی اقامہ ملنے کے بعد آپ کو اجازت مل جاتی ہے. جب یہ اجازت ملتی ہے تو فیک امپلائمنٹ کے کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں. جس طرح سے ابھی شاہ محمود صاحب نے ذکر کیا جو خواجہ آصف صاحب کے کیس کا, وہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے کیس کا وہ, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ منی ٹریل جاتی ہے یہاں سے لوکل پیسے جو ناجائز کمائے ہوئے ہیں ان کو بیرون ملک جمع کرانے کے لیے. آپ وہاں سے درمیان میں یہ جو کالا خانہ ہے اس میں دیکھیں گے, اس میں کالا مال پڑا ہوا ہے, یہ اوپر جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فلائٹ آف کیپٹل آؤٹ آف کنٹری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک سے پیسے اڑ گئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا روپیہ مہنگا ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دال, آٹا, چینی, انڈا, مرغی یہ سارے مہنگے ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ ذرا نیچے آئیے گا, گرین کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور قوم کی توجہ چاہوں گا. یہ کچھ پیسے, باقی پیسے تو یہ باہر نکال دیتے ہیں اور آف شور کمپنیوں میں ان کو رکھتے ہیں, لیکن کچھ پیسے ان میں سے یہ واپس لا کے یہ جو سبز پاک سرزمین ہے اس کے اندر وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے یہاں سے ناجائز کمائے ہوئے پیسے باہر بھیجے, باہر سے واپس منگوا کے کچھ پیسے نمونے کے طور پہ پاکستانی بینکوں میں منگوا کے کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے. میں اس پہ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, I'll take up the next point then, کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس اقامہ ہو تو اس پہ سوال نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں آپ نیٹ پہ بیٹھ کے جن کے اقامے تھے آپ اگر دیکھیں گے تو وہ پاکستانیوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتے بیرون ملک. پرماننٹ ریزیڈنسی کے پرمٹ کی وجہ سے وہ وہاں کے لوکل بن جاتے ہیں اور پھر ان سے سوال نہیں ہو سکتے. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. جو میرا پہلا نقطہ ہے وہ وضاحت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ان بدقسمت معاشروں میں سے ایک معاشرہ, ملک تو خوش قسمت ہے, لوگ بھی خوش قسمت ہیں, ہے جس کی ساری منی, سارے پیسے, سارے وسائل چوری کے ذریعے سے باہر پہنچائے گئے. اب میں اس کو دوسرے پوائنٹ سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم جس طرح کے نواز شریف تھے, کیا پاکستان کے وزیر داخلہ جس طرح کے احسن اقبال تھے, کیا پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع جس طرح خواجہ آصف صاحب تھے, ایسے لوگوں کو اقامہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس لیے کہ یہ ابہام اور غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے پروپیگنڈے کے ذریعے سے کہ اقامہ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا, محنت کا اقامہ اور ہے اور سیاسی اقامہ اور ہے. یہ جو پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں یہ جب اقامہ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی انکشاف ہوا ہے, یہ جو تازہ کیس جس کے اوپر بات ہو رہی ہے اس میں, کہ جو تنخواہ ان کو ملی, آپ کو پتا ہے کہ دبئی جیسی جگہ, یو اے ای میں کسی جگہ تنخواہ کوئی کیش میں یوں جا کے ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا, بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور چیک دیا جاتا ہے
آپ کے یہاں بھی جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ چیک کے ذریعے سے ملتی ہیں. تو یہ جو پیسے ہیں وہ کیش کی صورت میں فرنٹ مین کو ملے. فرنٹ مین نے ایک اکاؤنٹ ان کا یہاں ایک بیرون ملک وہاں پیسے جمع کرائے. جب وہ پاکستان میں پیسے آ گئے تو کہا گیا کہ یہ تو میرے جائز کمائی ہے, یہ تو میرے جائز پیسے ہیں, اور تنخواہ کیش نہیں ملتی. یہ طریقہ وہی ہے جو استعمال ہوا لوتھا کے کیس میں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس نے پیسے دیے اور وہ انکار کر گیا, اس نے کہا میں نے نہیں دیے. یہ طریقہ استعمال کیا تھا اسحاق ڈار نے حدیبہ پیپرز ملز کے کیسز میں, اور قاضی فیملی کو بھی وہ لوٹ کے کھا گئے تھے بیرون ملک جا کے پاکستان کو لوٹنے کے بعد. اب اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جو سلمان شہباز صاحب کے اوپر مقدمہ ہے, جو شہباز شریف صاحب کے اوپر مقدمہ ہے, اس کا طریقہ واردات اور جو موجودہ مقدمہ ہے اس کا طریقہ واردات برابر ہے. میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اصل میں یہ لوٹی دولت پہلے ملک سے باہر بھیجی جاتی ہے اور وہاں سے پھر واپس لائی جاتی ہے. اس کے لیے ایک سہولت کاری قانون میں اس کو کہہ رہا ہوں جو بنایا گیا تھا. قانون کا نام تھا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992. قانون تو سارے اچھے ہوتے ہیں, جس طرح چھری ساریاں اچھی چھریاں ہوتی ہیں, کوئی ڈبل روٹی کاٹتی ہے, کوئی سیب کاٹتی ہے اور کوئی کیک کاٹتی ہے. لیکن جب وہ ڈاکو کے ہاتھ میں چھری آ جاتی ہے تو پھر اس کو کہیں گے ہم مس یوز آف اقامہ. میں آپ کو تیسرے پوائنٹ کا آخری حصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے 12 اپریل 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا. اس ایفیڈیوٹ میں جو کہا گیا وہ 3 باتیں تھیں. پہلی بات یہ کہ ایمکو ایک کمپنی ہے جس کا مالک ایک لبنانی ہے, اس کا نام الیاس ابراہیم سلیم ہے, اور وہ کبھی بھی پاکستان آ سکتا ہے اور پاکستان آ کے وہ بتا. الیاس ابراہیم سلیمان ہے کون, سلیم ہے کون؟ یہ وہ شخص ہے جس کا آف شور کمپنیز کا جو دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل نکلا تھا پینما والا, اس میں اس کی کئی کمپنیوں کا نام آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے جب لندن کے فلیٹس کی بینیفیشل اونرز باہر نکلی تو پتہ لگا آپ کو کہ ایک طرف بھائی کہتا ہے میرے نہیں ہیں, مریم کہتی ہیں کہ میرے لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, تو وہ بینیفیشل اونر ہے اس کی, وہ پکڑے گئے. یہ اسی واردات کا اور طریقہ واردات کا اور پاکستان کے خزانے کو لوٹنے کا تازہ, اس کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نمونہ جو پیش ہوا ہے قوم کے سامنے. اب میں چوتھے اور آخری پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہے فالودے والا, آپ نے سنا ہے پاپڑ والا, آپ نے سنا ہے چینی والا. آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں چاول والا. یہ غریبوں کا جتنا بھی سودا ہے نا, یہ ہر کسی کو لوٹ کے یہ باہر لے گئے اپنے مال کے ساتھ ساتھ, بغیر کسی کارپوریٹ آفس کے, بغیر کسی بزنس کے. کروڑوں روپے کا سودا چاول کی بوگس ایکسپورٹ کے ذریعے سے کیا. وہ جو چاول والا فرنٹ مین ہے اس نے, یہ جو تازہ کیس ہے اس میں خواجہ صاحب کے کیس میں, اور صرف چونکہ چاول ہے تو وہ کہتے ہیں یک دانہ چاول از دیگ. میں صرف 1 سال کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ 1 سال میں بغیر کسی جینون کارپوریٹ آفس کے, بغیر کسی جینون بزنس کے, اس بوگس کاروبار کے ذریعے سے 10 کروڑ روپے پہلے یہاں سے ادھر گئے, ادھر سے پھر منی لانڈرنگ کر کے وہ واپس اکاؤنٹ میں آ گئے. ایک اور متھ اس کو بھی آئیے توڑتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ایسٹس بیونڈ مین, یعنی اثاثے جو معلوم آمدن سے زیادہ ہوں وہ کہتے ہیں جرم ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک کہتے ہیں بزنس ایز یوزول ہے. ان کے نزدیک یہ ایک طرز زندگی ہے ان بادشاہوں کا اور ان کی اولادوں کا. میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایک بہت سادہ مثال یہ ہے کہ فرض کریں ہم میں سے کسی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ماہانہ, وہ 10 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرے اور وہ 1 کروڑ ماہانہ بینک میں ڈالے, یا اس کی جائیداد بنائے, یا اس کی دولت بنائے, یا اس کے زیورات خرید لے بیگم کے لیے.
تو یہ کیا ہے؟ آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی. اب یہ جو آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی ہے، یہ دنیا کے سارے ممالک میں جو آئین جہاں ہے، جہاں آئین نہیں ہے، جہاں ڈیموکریسی ہے، پریزیڈنشل فارم آف دی گورنمنٹ ہے، لیونگ بیونڈ نون مینز آف ریسورسز، یعنی آمدن کے معلوم ذرائع سے زیادہ خرچہ کر کے زندگی گزارنا، پرتعیش عیاشی والی زندگی گزارنا. تو آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ کپڑے پہن رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی لوگ، ان لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، کتنے بڑے بڑے محلات میں یہ پورا ٹبر شریف خاندان کا رہ رہا ہے. تو اسی لیے تو منو بھائی نے انہی کے لیے کہا تھا، لیونگ بیونڈ مینز والوں کے لیے، کہ 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 5 نوکر 20 کنیزاں کتھوں آئی ہیں. 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 5 نوکر 20 کنیزاں کتھوں آئیاں. کتھے لگیاں اے ٹکسالاں کامیں لیزاں کتھوں آئیاں. ایک بات آخری میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان میں کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے، کوئی قانون سے بالا نہیں ہے، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ دوسروں کو کہتے ہیں استعفیٰ دو، اب تو سارے مکر گئے. اپنے بھائی کو نہیں کہتے استعفیٰ دو، اپنے بیٹے کو نہیں کہتے استعفیٰ دو، اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں کہتے کہ استعفیٰ دو. وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو میرے ساتھ سارے کارکن ساتھ جائیں گے. کارکنوں پہ تو کوئی الزام نہیں ہے، غریبوں کے بچوں کو کیوں ڈھال بناتے ہو؟ اس لیے جس پہ بھی سوال اٹھے اس کا آسان طریقہ قانون اور آپ کا آئین بتاتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ وہ قانون اور آئین کی عدالت میں کھڑا ہو، اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو جھوٹا ثابت کرے. یہ چونکہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے عمران خان سے NRO مانگنے کے لیے کبھی ڈال بناتے ہیں استعفے کو، کبھی ڈال بناتے ہیں PDM کو، اور کبھی ڈال بناتے ہیں یہ ہمارے ساتھ، جس کا شاہ محمود صاحب نے ذکر کیا، فیٹف کی گفتگو کو. ویسے بائی دا وے ہم تینوں گواہ ہیں اس کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے، کیا گفتگویں کرتے تھے. ہر گفتگو کے بعد کہتے تھے کہ اگر اس قانون کے ساتھ نیب کے دفتر پہ تالا لگا کے اس میں ایلفی ڈال کے چابی آپ نواز شریف کو دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے. جی انفارمیشن منسٹر صاحب. شکریہ جی. میں بس بہت ہی مختصر، کیونکہ ساری باتیں ہو گئی ہیں، میں صرف یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا اس طرح کے شاہ صاحب نے اور عوان صاحب نے پوری آپ کو اس ٹرانزیکشن کا اور اس پورے آپریشن کا بتایا، اس نیٹ ورک کا بتایا، کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے جو ہمارے ماضی کے حکمران تھے، انہوں نے اداروں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا. انہی کے ذریعے، انہی کی سہولت کاری سے اپنی ناجائز دولت کو ملک سے باہر لے گئے، ملک کو غریب کیا، عوام کو غریب کیا. آج جو آپ اگر مہنگائی دیکھتے ہیں یا اور جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارے ماضی کے حکمرانوں کی توجہ صرف پیسہ بنانے میں رہی. اب کل جو ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ سینٹ کا اجلاس ریکوزیشن کیا ہے اپوزیشن نے، اور ان کے جو 6 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ ان کا ہے، ہماری طرف سے کوئی ایجنڈا آئٹم نہیں ہے. اس میں ایک بار پھر کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے جو پارلیمنٹ کا فلور ہے اس کو استعمال کیا جائے اپنی سیاکاریوں کو چھپانے کے لیے، ایک پروپیگنڈا شروع کرنے کے لیے، ایک ایسا نیریٹو بنانے کے لیے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے. لیکن ہم چونکہ تعداد میں کم بھی ہیں، لیکن ہم وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ہم جو یہ ایجنڈا ہے، ہمارے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات دینے ہوں گے. پرابلم ان کا یہ ہے کہ جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو بجائے اس سوال کا جواب دینے کے، ہمارے سوال کا جواب بے شک نہ دیں، لیکن عدالتیں یا جو بھی قانونی ادارے ہیں وہ اگر آپ سے سوال کریں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. قانون کسی کا ماتحت نہیں ہے، سب قانون کے ماتحت ہیں، اور اس کا نہ عہدے اور نہ عمر سے تعلق ہے. جو آپ نے کیا ہے اس کا جواب جس طرح کہ ایک عام شہری دیتا ہے آپ کو بھی دینا پڑے گا. اور ہم کل سینٹ میں یہی
اس کے ان سے سوالات پوچھیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس کے جوابات دیں. گو کہ امید کم ہے لیکن پھر بھی چونکہ یہ ایک ٹیلی وائزڈ سیشن ہوگا, سب قوم دیکھے گی, تو ہم ان سے سوال پوچھیں گے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کے جوابات کیا ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ نے کہا کہ قانون جو ہے تمام شہریوں کے لیے برابر ہے. آپ نے شبلی صاحب نے بھی کہا. سر جہاں سیاسی انتقام کا جو تاثر آتا ہے اس کی وجہ میں پوچھ رہا ہوں اور آپ کو جواب بھی چاہیے. آپ جتنے بھی جواب مانگے جا رہے ہیں نیب سے آپ کے مخالفین سے مانگے جا رہے ہیں. جب ایک ایسے پی ایم کے ایسیٹس آتے ہیں آصف بھائی صاحب کے, تو وہ پی ایم کو مطمئن کرتے ہیں, نیب کو نہیں کرتے. تو یہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو نیب کو کنٹرول کرتی ہیں اور سیاسی انتقام ہو رہا ہے. یہ فرق کیا آیا کہ نیب کی جگہ وزیر اعظم کو مطمئن ہونا کافی ہے یا نیب کو جواب دینا چاہیے تھا, نیب کو ان سے جواب مانگنا چاہیے تھا؟ بابر صاحب یہ آپ بابر احمد صاحب میں اس کا جواب دے دوں جی. سر ایک چھوٹا سا یہ ڈائیگرام ان سے پوچھنا ہے یہ کس کا ہے, ورلڈ بینک کا یا آپ نے تیار کیا؟ بالکل ورلڈ بینک کا قرضہ ہوتا ہے, ڈائیگرام سارے لوکل ہوتے ہیں. اچھا یہ جو آپ کا سوال ہے لائٹر نوٹ اس کا میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے, اور جس کو نیب نے بلایا اور اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں جو نیب کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں, جو نیب کی پیشیاں بھگتاتے رہے ہیں, انہیں عمران خان نے پروٹیکٹ نہ کیا نہ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک, وہ اپنا جواب دے رہے ہیں. جس کی بھی کارروائی ہوگی, انہوں نے اگر پرائم منسٹر صاحب کو مطمئن کیا تو وہ ان کے اپوائنٹنگ اتھارٹی تھے اور انہوں نے بڑا مناسب کیا کہ ان کی تسلی کروائی, ان کو مطمئن کیا. لیکن کوئی ادارہ اگر ان کا اس ادارے کے سامنے کیس ہوگا تو وہ پیش ہونے سے انہوں نے کب انکار کیا ہے؟ کب انہوں نے کہا ہے کہ میں اس سے بالا ہوں؟ کوئی بالا نہیں. تو جب یہ تھے وہ تو دیکھیے اس کو میں اور آپ کنٹرول نہیں کرتے. جب کوئی ادارہ ان کو یا کسی کو بلائے گا اس کو پیش ہونا ہے. اور اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کوئکلی کہ ثناء اللہ, کہ دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کمپلینٹ اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ہر کوئی بھی پاکستانی شہری کوئی بھی جا کے اپلائی کر سکتا ہے کہ جی یہ جس طرح کے ہوتا ہے کہ جی ان کے یہ اثاثے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پھر ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. تو آئسولیشن میں کسی اخباروں کی نیوز پہ اس بنیاد پہ تو نہیں ہو سکتا. عباد شبیر صاحب سوال سے. بابر صاحب لندن فلیٹس میں مریم نواز کو سزا ہوئی ہے جس کے جج جو ہیں وہ محمد رشید تھے, لیکن مریم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ارشد ملک ہمارے گھر آئے, نواز شریف سے انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ بہت زیادتی کی ہے, حالانکہ مریم کو اس کیس میں سزا نہیں ہوئی. اور شاہ صاحب سے بھی اگر ساتھ ہی کنٹینیو کروں ایک سوال. شاہ صاحب مذاکرات ماضی کے اندر بھی ہوتے رہے, آپ کہتے ہیں این آر او نہیں دینا, تو کون سا ایسا فورم ہوگا اور کون سی ایسی بات ہوگی جہاں سے انیشیٹ ہوں گے مذاکرات؟ کیونکہ آپ کو اپوزیشن کی ڈیمانڈ تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک مناسب فورم, آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری ساورنٹی میں آپ بلیو کرتے ہیں, اپوزیشن ہمیشہ دعویٰ کرتی, بالکل ٹھیک ہے, ایک بڑا مناسب فورم ہے جس میں سب کی نمائندگی ہے, اس فورم کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اسے بروئے کار لایا جا سکتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات پہ تب آئیں گے جب عمران خان صاحب مستعفی ہوں گے اور تب مذاکرات کا آغاز ہوگا. اب یہ تو ایک ایسی شرط ہے کہ جس سے وہ خود ظاہر کر رہے ہیں اپنا ارادہ کہ مذاکرات سے وہ کترا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں اصلاحات چاہیے, جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, اسپیکر دعوت دیتے ہیں کہ آئیے الیکٹورل ریفارم سے بات کر لیتے ہیں, تو آپ وہ دعوت قبول نہیں کرتے جی, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ گفتگو نہیں کرتے. گفتگو کی آپ شرائط ایسی رکھیں 31 جنوری تک وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں
میں آج پھر دوہرا دیتا ہوں کہ بھائی 31 جنوری کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان 31 جنوری کو مستعفی نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہیں ہوں گے. تو آپ اپنا فیصلہ کیجئے. آپ نے تو آپ دیکھیں کل کیا ہوا. کل دیکھیے اتنی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ کل تو ان کا جو پورا پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا وہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت نے دفن کر دیا نا، پاش پاش ہو گیا، پاش پاش ہو گیا. اور ایسا تیر چلا اور ایسا نشانے پہ لگا کہ پاش پاش کر دیا. استعفے استعفے استعفے. اگر آپ استعفے دینے میں سنجیدہ ہیں، جو کہ نہیں ہیں، ظاہر ہو گیا. اگر آپ استعفے دینا چاہتے ہیں تو پھر تو اسمبلیوں سے باہر جانا چاہتے ہیں نا آپ. تو اگر اسمبلیوں سے باہر جانا آپ کو مقصود ہے تو پھر ضمنی انتخابات میں حصہ کیوں لے رہے ہیں؟ پھر سینٹ کی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تضادات ہیں. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ استعفے دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ قوم کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں. نمبر 2، دوسری شرط لگا دی لانگ مارچ. 31 جنوری تک اگر استعفیٰ نہ دیا تو پھر لانگ مارچ ہوگا، دمادمس کلندر ہوگا. ہم آج کہہ رہے ہیں 31 کو استعفیٰ تو نہیں آئے گا، اور آپ نے پھر لانگ مارچ کو مشروط کر دیا نواز شریف کی واپسی کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے جو پی ڈی ایم کے 2 بنیادی نقطے تھے جس پہ ساری انہوں نے اپنی کیمپین بلڈ کی، در حقیقت کل اس کو دفن کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے پی ڈی ایم کی قیادت کو تلاش کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کس نے کیے. بابر صاحب ارشد ملک والا رپلائی کریں. پینڈنگ کیس ہے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا، سب جوڈیس. شاہ صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ آج دو استعفے آئے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بلائے، وہ تو مکر ہی گئے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے ہی نہیں، تو باقی بھی اسی طرح کے ہوں گے. بابر مان صاحب میرا آپ سے یہ کویشچن ہے، جس طرح آپ نے کہا یہ ڈائیگرام سارا آپ نے بتایا، جو لاسٹ پریس کانفرنس شہزاد اکبر صاحب نے دی تھی انہوں نے ایک پورا چارٹ دیا تھا، کس کے اکاؤنٹ میں سے ادھر گئے ہیں، کس نے جمع کروائی ہیں، پاکستان میں کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. جہاں تک استعفوں کا آپ نے ذکر کیا، 2 استعفوں کا بالکل اسمبلی سیکریٹریٹ میں آئے. اسپیکر صاحب نے ان کو دعوت دی. ایک پروسیس ہے کہ وہ تصدیق کر سکیں کہ واقعتاً یہ ان کے دستخط ہیں، اور ان نے اپنی ایما پہ دیے ہیں کہ نہیں. جب ان کو دعوت دی گئی تو وہ آنے سے انکار ہو گئے. اب مزے کی بات یہ ہے، اب دیکھیے حسن اتفاق دیکھیے کہ وہ استعفیٰ دیتے بھی ہیں اور پھر پیش بھی نہیں ہوتے، اور ان کی اپنی ہی قیادت مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں. بھائی وہ آئیں گے تو منظور کریں گے نا، وہ اگر آئیں گے نہیں تو منظور کیسے ہوں گے؟ اگر ان میں یہ واقعتاً وہ چاہتے ہیں مستعفی ہونا تو ابتدا کر لیں نا. اگر مسلم لیگ نون، چلے پیپلز پارٹی کا تو ارادہ نہیں ہے، وہ تو واضح ہو گیا نا کہ پیپلز پارٹی نے کل بتا دیا ہے کہ استعفیٰ دینا ان کا ایجنڈے میں نہیں ہے، لانگ مارچ پر ابھی وہ تیار نہیں ہے، وہ تو نے کہہ دیا. اب مسلم لیگ سنجیدہ دکھائی دیتی ہے استعفوں پہ، تو اس سنجیدگی کا پہلا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ ان 2 صاحبان کو کہیں کہ بھئی تم تو مستعفی ہو جاؤ نا، تو اس سے کم از کم آپ کی سنجیدگی اور سیریسنس ظاہر ہو جائے گی. دیکھیں جو استعفوں کے لیے، میں باقی بات کر دیا انہوں نے، استعفوں کے لیے 2 کانسٹیٹیوشنل آپشن ہیں مستعفی شخص کو. میں نے جو کہ ہیٹرک بنائی ہوئی ہے استعفوں کی، لا منسٹر کے طور پہ، پھر سینیٹر کے طور پہ، اور پیچھے بھی دیا تھا استعفیٰ. اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مستعفی شخص کو جا کے جو اسمبلی کا اسپیکر ہے یا چیئرمین ہے اس کے پاس پیش ہونا پڑتا ہے. جو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں چلے جائیں اسد کیسر صاحب کے پاس پیش ہو جائیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر لے کے وہاں بھجوائیں اور پھر ان کو پوچھا جائے گا. آپ کو یاد ہے جب پی ٹی آئی نے 2013 کی پارلیمنٹ میں سے استعفے دیے تو 1 منظور ہوا، باقی نہیں ہوئے. وجہ یہ تھی کہ جاوید ہاشمی صاحب، آپ سارے کور کرتے ہیں پارلیمنٹ کو بھی اکثر، کہ جاوید ہاشمی صاحب گئے، انہوں نے جا کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اسپیکر کے سامنے کہا کہ میں مستعفی ہوا ہوں، اس لیے ان کا استعفیٰ منظور ہوا تھا. تو یہ ہمت کریں، اپنی قائد اگر ان کو سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں، اگر شہباز شریف سے ملنا چاہتے ہیں ان سے پوچھ کے
وہ جائیں واپس اور جا کے ایک دفعہ استعفے والا معاملہ حل کریں، ورنہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے کہ یہ استعفے انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ جس طرح آپ نے منی لانڈرنگ کا ذکر کیا تو یہ ذرا صرف بتا دیں، قوم بھی جاننا چاہتی ہے کہ یہ مطلب جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے وہ کتنی اماؤنٹ ہے جو ملک سے باہر گئی اور کتنی واپس آئی ہے، اور اس کے نہ آنے کی وجہ اور ادھر جانے کی وجہ تو سمجھ آ گئی کاما اور اس کے اوپر نہ وہ جو واپس اگر پیسہ نہیں آیا تو اس کی کیا ہو؟ آخری حصہ اس کی میں بات کر لیتا ہوں۔ یہ جو آپ نے کہا بہت زبردست بات کی کہ جو منی لانڈرڈ شدہ پیسے پاکستان کے اندر سے ناجائز کک بیک کمیشن اور رشوت کی کمائی باہر جب لے جائی گئی تو وہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اس کا ثبوت اس وقت سامنے آیا تھا جب پیناما کیس میں ملک کے 5 اداروں نے کھڑے ہو کے آخری عدالت کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیا تھا کہ ہم سے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب نے تو کچھ نہیں کیا، یہ کیس ان کے اپنے ایک دوسرے کے ادوار کے بنے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دور میں تو ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا کسی کے خلاف۔ اصل بات یہ ہے